آج پوری دنیا میں کلیسیائی کیلنڈر کی ترتیب کے مطابق کھجوری اتوار ہے۔ کھجوری اتوار در حقیقت خدا یسوع مسیح کے یروشلیم میں شاہانہ داخلے کی یاد کو مناتے ہوئے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اس سے پیشتر کہ وہ یروشلیم میں مصلوب کیے جاتے ایک ہفتہ قبل شاہانہ طور پر خدا یسوع مسیح یروشلیم شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اپنے پیار کا اظہار نعرے لگا کر کیا۔ انہوں نے ڈالیاں خدا یسوع مسیح کے لیے راہ میں بچھا کر کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے خدا یسوع مسیح کی راہ میں بچھا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیا۔ آج کی صبح میں 6 باتیں تلاوت کردہ حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ 6 باتیں اسی حوالہ کے اندر سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جو خدا یسوع مسیح کے یروشلیم شہر میں شاہانہ داخلے کے حوالے سے اس حوالہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں دیکھنی ہے خدا کے کلام سے، کلام میں لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے چلا، اور جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت عنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، اسے کھول کر لاؤ۔ پہلی بات جو ہم خدا کے کلام سے آج کی صبح اس کھجوری اتوار کے موقع پر خدا کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہمیں خدا یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو سامنے کے گاؤں میں جانے اور وہاں سے گدھی کے بچے کو کھول کر لانے کا حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے انجیلی بیانات کو پڑھیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے یروشلیم شہر میں شاہانہ طور پر داخل ہونے کا جو واقعہ ہے یہ چاروں اناجیل میں یا اناجیل اربع میں پایا جاتا ہے۔ متی 21واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، مرکز 11واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت میں، اور یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک، اور جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے لوکا کے انجیلی بیان میں سے 19واں باب اس کی 28ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت۔ سو یہ حوالہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے یروشلیم شہر میں شاہانہ داخلے کا، یہ چاروں اناجیل کے اندر پایا جاتا ہے، اور چاروں اناجیل کے جو مصنفین ہیں وہ اس حکم کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں میں سے 2 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ سامنے کے گاؤں میں جائیں اور وہ وہاں سے گدھی کے بچے کو کھول کر لائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے جب ہم متی کے انجیلی بیان کو پڑھتے ہیں یا لوکا کے انجیلی بیان کو پڑھتے ہیں کہ جو ہی خدا یسوع مسیح کا حکم ان شاگردوں کو ملا تو ان شاگردوں نے اپنے خدا یسوع مسیح کی بات کی فرما برداری کی، تابعداری کی، جو حکم ان کے منجی کی طرف سے، ان کے خداوند کی طرف سے شاگردوں کو دیا گیا۔ کلام میں لکھا ہے جیسا ان کو خداوند نے کرنے کے لیے کہا انہوں نے ویسا ہی۔ پام سنڈے کا دن، کھجوری اتوار کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح شاگردوں نے اپنے خداوند کی بات کی پوری فرما برداری کی، تابعداری کی، انہوں نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے حکم کو پورا کیا۔ کھجوروں کا اتوار، پام سنڈے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں
خداوند یسوع مسیح کے حکموں کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں اپنے یسوع مسیح کے حکموں کو بجا لانا ہے۔ شاگرد یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے نہیں جانا، کسی اور کو بھیج دیں۔ اے خداوند، ہم گدھی کا بچہ کھول کر نہیں لائیں گے۔ کلام قطعاً اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے کسی قسم کی حیل و حجت کی یا خداوند یسوع مسیح سے کسی قسم کی بحث و تکرار کی کہ خداوند یسوع تجھے گدھی کے بچے کی کیوں ضرورت ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں، پام سنڈے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جیسا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ خداوند نے ہمیں یہ بائبل مقدس احکام کی صورت میں اس لیے نہیں دی کہ محض ہم اس کو پڑھیں، محض اس کو سنیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس پر لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ہماری مبارک حالی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے حکموں کی پاسداری نہیں کرتے۔ اس روز جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم شہر میں داخل ہوا، شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کی بات کی پوری فرما برداری کی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو پورا کیا۔ آج پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا جب آپ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، جو احکام خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں، کیا ہم ان کی پاسداری کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، میں نہیں کہتا کہ بہت سارے احکامات ہیں، اگر ہم 10 احکام کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھیں تو آپ غور کریں کہ آپ ان 10 احکامات کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ پہلا خیال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ دن ہمیں شاگردوں کی طرح یسوع مسیح کے حکموں پر پورا اترنے کا درس دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہم اس حوالہ سے سیکھ سکتے ہیں، کلام میں لکھا اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا، اور جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے۔ دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پام سنڈے کا دن، کھجوری اتوار کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، یسوع کی محبت کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، اگر خدا کو کوئی ہماری چیز درکار ہے تو ہمیں خدا کے کام کے لیے اس چیز کو قربان کرنے سے ہمیں حیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گدھی کے مالک نے اس بچے کو یسوع مسیح کے سوار ہونے کے لیے بطور ہدیہ، بطور نذرانہ دے دیا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، خدا کے کام کے لیے، ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو ہمیں بخوشی خدا کے کام کے لیے دینا چاہیے۔ میں آج کی صبح آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑے فخر سے دوسری کلیسیاؤں کے اندر بتاتا ہوں کہ ہم نے آج تک اس کلیسیا کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کبھی کاپی نہیں چھاپی۔ ہم دوسری کلیسیاؤں سے ہدیہ لینے نہیں جاتے۔ ہم نے خود اس گھر کی تعمیر پر تقریباً 40-50 لاکھ روپے اب تک لگایا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی بیت الحم کی پیاری کلیسیا کی تعریف کرتا ہوں اور آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا کے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس روز جس دن خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر داخل ہوا،
گدھی کے مالک نے اس گدھی کے بچے کو بطور ہدیہ خداوند کو پیش کیا تاکہ خداوند یسوع مسیح اس پر حلیم بادشاہ کی طرح سوار ہو کر یروشلم شہر میں داخل ہو۔ میرے عزیزو، شاید اس کے لیے وہ گدھی کا بچہ میرے عزیزو روزگار کمانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ گویا وہ گدھی کا بچہ دوبارہ اس کے پاس پہنچایا گیا یا نہیں پہنچایا گیا، لیکن کم از کم ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جب خداوند کو اس گدھی کے بچے کی ضرورت پڑی تو اس کے مالکوں نے خوشی سے اس گدھی کے بچے کو خدا کے کام کے لیے اپنے یسوع کے لیے نظر کیا۔ سو دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں، ہمیں خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، یسوع کے کام کے لیے خوشی سے جو کچھ ہم دے سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہمیں اگر خداوند کو اس کی ضرورت پڑے تو ضرور ہمیں دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، کلام میں دینے کے حوالے سے بے شمار ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے کلام میں لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے۔ دینا خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس روز گدھی کے مالک نے گدھی کے بچے کو خدا یسوع مسیح کی نظر کیا اور وہ اسی بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوا۔ تیسری بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جب وہ گدھی کے بچے کو لے آئے تو 35ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ تیسری بات جو آج ہم نے سیکھنی ہے کہ جس طرح شاگردوں نے اور لوگوں نے راہ میں کپڑے بچھا کر، ڈالیاں بچھا کر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کیا، یسوع مسیح کی عزت کی، یسوع مسیح کی تعظیم کی، پام سنڈے کا دن، کھجوری اتوار کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح شاگردوں نے خدا یسوع مسیح سے کپڑے بچھانے سے اور راہ میں ڈالیاں بچھانے سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا، یسوع مسیح کی عزت کی تکریم کی، ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے یسوع کی عزت اور اس کی تعظیم کریں۔ زبور میں ہم گاتے ہیں جیسا عہدہ نہ ہے تیسی عزت عہدی جانو۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کے نام کے مطابق ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کی تکریم کرنی ہے۔ ہم اپنے یسوع کی عزت کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا محض چرچ میں کپڑا بچھانے سے، یا بالکل اسی طرح سے جس طرح انہوں نے راہ میں کپڑے بچھائے پھول پھینکنے سے، یا میرے عزیزو دیگر طریقوں سے ہم اس کی عزت اور تکریم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے خدا یسوع مسیح کی عزت و تکریم اس وقت کرتے ہیں جب ہم اس کے نام کی قدر کرتے ہیں اور اس کے نام کے مطابق، اپنے بلاوے کے مطابق جب ہم اس کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، یوں ہم اپنے یسوع کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم مسیحی ہوں اور ہمارے کاروبار ایسے شعبوں کے ساتھ منسلک ہوں جو ناجائز کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اگر ہم چوری کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے آمدن کماتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم اپنے خداوند کی عزت اور تکریم نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے خدا کی اہانت اور توہین کا باعث بنتے ہیں۔ کھجوری اتوار کا دن، پام سنڈے کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے جس طرح انہوں نے راہ میں کپڑے بچھانے سے، ڈالیاں بچھانے سے اس کی عزت اور تکریم کی، ہمیں بھی اپنے یسوع کی عزت اور اس کی تکریم کا پاس رکھنا ہے، اور اپنی عملی مسیحی زندگی سے ہم نے اس کی عزت کو بڑھانا ہے۔ جب ہمارے کام درست نہیں ہوتے تو ہماری آبادیوں کو برے ناموں سے منسوب کیا جاتا، ہمارے گھرانوں کو برے ناموں سے منسوب کیا جاتا، باوجود کہ ہم مسیحی ہوتے ہیں۔ جب ہمیں برے القابات سے نوازا جاتا تو اس سے نہ صرف ہماری توہین ہوتی ہے بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کی بھی توہین ہوتی ہے۔
تیسرا جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے خدا یسوع مسیح کی عزت کا پاس رکھنا ہے، یعنی اچھی زندگی گزارنے کی ذریعے سے خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی۔ 3 باتیں اب تک ہم نے سیکھ چکی ہیں۔ جو کچھ خداوند ہمارا کہتا ہے ہمیں کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہے، جو کچھ خداوند ہمیں دینے کے لیے کہتا ہے ہمیں دینا چاہیے، جو تعظیم عزت ہم پر واجب ہے یا جیسی تعظیم ہم اپنے خداوند کی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات، ہمیں اپنے خداوند کی پرستش اور حمد کرنی چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے 37ویں آیت میں، اور جب وہ شہر کے نزدیک پہنچے تو زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے۔ شاگردوں کی ساری جماعت جب وہ شہر سے زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچے، شاگردوں کی ساری جماعت جنہوں نے 3.5 سال تک یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر بے شمار معجزات کا تجربہ کیا تھا، ان کے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کاموں کے لیے، ان قدرت کے بڑے بڑے معجزات کے لیے جو یسوع مسیح نے ان کے سامنے ادا کیے تھے، ان کا دل اس بات سے بھرا ہوا تھا، اور وہ خوش ہو کر خداوند کی کیا کرنے لگے؟ تمجید کرنے لگے، نعرے مارنے لگے۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح، عالم بالا پر جلال۔ اور یوں ان الفاظ کے ذریعے سے وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے ان معجزات کے لیے جو انہوں نے یسوع مسیح کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند ہر روز ہمارے گھرانوں میں بے شمار قدرت کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد جیسی برکت سے مالا مال کرتا ہے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، اور بے شمار برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کے ذریعے سے وہ نجات بخشی ہے جس کے لیے پرانے عہد نامے کے ایماندار انہوں نے بات کی، انہوں نے اس کی خواہش کی کہ وہ اس کو دیکھے۔ ہمیں بھی شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر آج کے دن خداوند کی حمد کرنی ہے، خدا کی تعریف کرنی ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے بھی کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ گراسینیوں کے علاقے میں جب ایک بدرو گرفتہ شخص کو خدا یسوع مسیح نے بحال کیا تو اس نے کہا خدا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا بلکہ میں تیرا شاگرد بن کر اب زندگی گزاروں گا۔ خدا یسوع مسیح نے اسے منع کیا، اس کو کہا اپنے گھر جا اور اپنے گھر کے لوگوں کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام۔ خداوند ہر روز ہر ایک خاندان کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہمیں بھی ان کاموں کے لیے جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ اور جس طرح شاگردوں کی بڑی جماعت نے خوش ہو کر بلند آواز کے ساتھ خداوند کی حمد کی، یہ دن ہمیں خداوند کی حمد و ستائش کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم اس حوالے سے سیکھ سکتے ہیں، بھیڑ میں بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ بھیڑ میں بعض فریسیوں نے اس سے کہا، 5ویں بات کہ اے استاد شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی جب خداوند یسوع مسیح کی عزت و تعظیم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، فریسی جب شاگردوں کی بڑی جماعت کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ حسد سے بھر گئے، وہ تنقید سے بھر گئے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر، اس پرستش پر، اس عبادت پر، اس بندگی پر، اس عقیدت پر جس کا اظہار وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کر رہے تھے، فریسی تنقید کرنے لگے، گویا وہ خدا کے کام پر انگلی اٹھانے لگے، تنقید کرنے لگے۔ جو اتوار کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں فریسیوں کی طرح نہیں بننا، ہمیں خدا کے کام پر تنقید کرنے والے نہیں بننا، بلکہ ہمیں شاگردوں کی طرح حمد کرنے والے، یسوع کے حکموں کی پاسداری کرنے والے، یسوع کے حکموں، یسوع کی عزت اور تقریب کرنے والے بننا ہے، اور تنقید خدا کے کام پر نہیں کرنی ہے۔ آخری چھٹی بات جو میں خدا کے کلام سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب فریسیوں نے یہ بات کہی کہ
ان کو ڈانٹ دے اپنے شاگردوں کو۔ تو یسوع نے جواب میں کیا کہا؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان خدا کی پرستش کے کام کو چھوڑ دیں گے تو خداوند یسوع میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ پتھر بھی اس کی حمد کر سکتے ہیں، یا یسوع مسیح اپنی حمد پتھروں کے وسیلے سے بھی کروانا جانتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں جو ماہر آثار قدیمہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ بہت ساری ایسی تختیاں آثار قدیمہ سے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق بہت سارے ایسے پتھر، بہت ساری ایسی تختیاں، بہت ساری ایسی قدیم چیزیں پتھروں کے ذریعے سے دریافت ہوئی ہیں جن پر خداوند کے کلام کے حصوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یقیناً جب ان پتھروں کو لوگ پڑھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، جیسی باتیں خدا کے کلام میں مندرج ہیں ویسی ہی باتیں میرے عزیزو ان قدیم پتھروں پر لکھی ہوئی اویزاں نظر آتی ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں پتھر کی تختیاں بنائی جاتی ہیں اور افتتاحی تقریب کے موقع پر میرے عزیزو ان پر کندہ کروا کے لکھا جاتا ہے اور ان کی نقاب کشائی کی جاتی ہے، اسی طرح سے قدیم زمانے میں تحریروں کو زیادہ دیر تک پائیدار رکھنے کے لیے پتھروں پر لکھا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بے شمار ایسے پتھر ہیں جو خداوند کی شکر گزاری کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل قوم یردن میں سے گزرنے والی تھی تو خداوند نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کے شمار کے مطابق تم نے 12 پتھروں کو اٹھانا ہے اور اپنے کندھوں کو اٹھا کر بعد میں تم نے اس کو کہاں پر نصب کرنا ہے؟ جلجال کے مقام پر نصب کرنا ہے۔ میرے عزیزو ہم یاد رکھیں خداوند نے ہمیں اپنی حمد اور تعریف کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن اگر خداوند کی پرستش کے کام کو خدا کے لوگ انجام نہیں دیتے، اگر انہیں روک دیا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند نے ہمیں پرستش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، حمد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اس حمد کے کام کو انجام نہیں دیتے، وہ تو پتھروں سے بھی اپنی حمد کروانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم نے 6 باتیں سیکھی ہیں۔ جو کچھ ہمارا خداوند ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ جو کچھ ہم خداوند کے جلال کے لیے دے سکتے ہیں گدھی کے مالک کی طرح ہم نے خداوند کو دینا ہے۔ جتنی عزت تعظیم ہم خدا کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں اس کی عزت اور تقریم کرنی ہے۔ ہم نے خداوند کی حمد اور ستائش کرنی ہے، جس طرح شاگردوں کی بڑی جماعت نے معجزوں کے سبب سے اس کی حمد و تعظیم کی۔ ہم نے خدا کے کاموں پر تنقید نہیں کرنی۔ اور آخری بات، اگر میں اور آپ خداوند کی عزت اور تمجید پرستش نہیں کرتے تو خداوند اس بات پر قادر ہے کہ وہ پتھروں کے وسیلے سے بھی اپنی حمد کروا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے، چونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی حمد، اس کی پرستش کرتے رہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔